پیارے دوستو، پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ اس عذاب نے تاریخ کی سب سے طاقتور ترین قوم کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفان تھم چکا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو زمین کے مختلف حصوں کی طرف روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیل سکے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے، جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولاد کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے تھے، جہاں ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے، جہاں اس کی اولادوں میں 13 قبیلے آباد ہوئے اور یہ لوگ قوم عاد کہلائے، جنہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 برسوں تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور بازو اور محنت و مشقت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائیں۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور ترین لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے درخت کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے تھے اور وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری نہ ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے اور انہوں نے احقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنائے تھے اور وہ لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے، اس لیے ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور انہوں نے چٹانیں کاٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری کی تھیں۔ اس قوم کو اگر اس دور کا سپر پاور کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ایک روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قوم عاد کے لمبے قد والے آدمی 500 ذرا کا ہوتا تھا اور ان میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 ذرا کا ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ ایک ذرا موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے۔ ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت و قوت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ لہذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کے پجاری بن گئے۔ ان کے 3 مخصوص بت جن کے نام حمود، حب اور سمد تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ شرک کے ساتھ بہت جلدی یہ لوگ جہالت، گمراہی، زنا اور فساد میں پڑ گئے اور بدعمالیوں کی تمام حدوں کو پار کر دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد میں سے ہی ایک نیک اور صالح بندے جن کا نام ہود علیہ السلام تھا انہیں نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین حق کی دعوت و نصیحت فرماتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کے پاس سرداری تھی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی، لیکن آخر کار ایک قبیلہ جس کا نام خلجان تھا وہ دعوت حق پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ وہ تکبر و غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہا کہ اگر ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔ کافی عرصے تک احقاف میں بارش نہ ہوئی، چشمے، آبشاریں اور نہریں خشک ہو گئیں اور ہر طرف قحط ساری شروع ہو گئی۔ کھیت برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، قوم عاد کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں اور مردار جانوروں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک سیاہ بادل منڈلاتا ہوا احقاف کے علاقے کی طرف بڑھا جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ اب قریب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی ہود علیہ السلام نے احقاف سے ہجرت فرمائی تو عذاب الہی کی شروعات ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔ ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس سخت آندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے عظیم ستون لڑکھڑانے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر اڑا کر رکھ دیے گئے۔ قوم عاد کے طاقتور لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے تیز آندھی کے اس طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔
بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح تباہ و برباد ہوا تھا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفحوں سے قوم عاد اور ان کے علاقے کا نام و نشان مٹ گیا اور لوگ صرف انہیں ایک کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن ہزاروں سال بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ پیارے دوستو، اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو احقاف کا جو علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں آج ریت کے سنسان ٹیلوں اور وحشت و ویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں، اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے عرب لوگ اسے حضر موت کہتے ہیں۔ مقامی بدوؤں سے لے کر سیاح اور مسافر تک کوئی بھی اس ریتیلے ریگستان کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔